السلام علیکم۔ دجال کون؟ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی غلہ اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصاری کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصہ سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی مثل ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پر کاف کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آستہ نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی شعبدے کے ذریعے نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ کہہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت شعبدے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جانبازوں کو لیے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے، آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے،
آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔